الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مسلسل تفسیر کے بیان میں سورۃ العنکبوت اس کا بیان آپ سن رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی بیمار ذہنیت کی وجہ سے جو سکھ مینٹیلٹی کا شکار
اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں جو ہونی چاہیے، جس طرح ہونی چاہیے، وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور دوسروں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ بیان آج اور کچھ آئندہ جمعے آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی کروں گا تاکہ آپ کو معلومات ہو جائے اور آپ ان کے کہنے سننے میں کسی بھی شک شبے کا شکار نہ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان آپ نے سنا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس برائی سے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کی تھی اس سے روکا، ان کو بتایا، مگر قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ میں آج قرآن شریف آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن 1400 کتنے سال پہلے نازل ہوا، مگر اعجاز دیکھیں، نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج ہمارے ملک میں قانون بنانے کی سازش ہو رہی ہے کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی برا کام کریں تو اس کو قانونی تحفظ دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے قرآن آج نازل ہوا، یہ قرآن کا اعجاز، وہی آیتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کو میں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، اور ان کی قوم یہ برا کام کرتی تھی، مسافروں کو تنگ کرنا، لوٹ مار کرنا، اور مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا۔ یہ آپ کو میں کچھ تفصیل سنا چکا۔ یہ لوگ گالیاں بکتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، شراب پیتے تھے، ایک دوسرے کا تمسخر، مذاق کرنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ انسان کے اخلاق، عادات اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا اٹھنا ہو یا بیٹھنا، چلنا ہو یا پھرنا، بولنا ہو یا بات کرنا، رہن سہن اخلاق والا ہونا چاہیے۔ حاکم جو حکومت میں آ جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کو ستھرائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہنے کی تلقین بھی کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ جو باتیں اچھی ہوں ان کو رائج کیا جائے، جو باتیں بری ہوں ان کو ختم کیا جائے۔ ہم لوگ دیکھا دیکھی، سن سنا کر غیروں کی بہت سی باتیں اپنا لیتے ہیں، ان کا انجام نہیں سوچتے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے اپناتے جاتے ہیں، پھر وہ بڑی بنتی جاتی ہیں۔ مثلاً لباس، تن ڈھانپنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے ہم کپڑا پہنتے ہیں۔ اس کپڑے کا جو لباس بناتے ہیں ہم، اس میں بھی ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے۔ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، ڈیزائننگ ہو، فٹنگ ہو۔ مردوں نے عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دیے، عورتوں نے مردوں کی طرح لباس بنوانا شروع کر دیا۔ بالوں کی تراش خراش آپ مردوں کو دیکھیں گے، وہ سنت سمجھ کے وہ بال بڑے نہیں بلکہ عورتوں کی طرح وہ بال رکھ رہے۔ ٹی شرٹ پہننا عام ہے، اس پر جانور کی تصویر سینے پہ، دل پہ۔ اچھے اچھے یعنی لوگوں کو دیکھا، وہ چلتے پھرتے اشتہار ہوتے ہیں، ان کے لباس پر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ برانڈ، کسی خاص کمپنی کا لباس اپنانا اور اس میں فخر محسوس کرنا۔ غیروں کو ہم پال رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، ہمارا مزاج واضح کر رہا۔ ان کی چیزوں کو ہم کس طرح اہمیت دے رہے ہیں، ہم کبھی دھیان نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے رہن سہن میں، گھروں میں کتنی چیزیں آ گئیں، ان کی زبان، ان کا کلچر، غیروں کا ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں شروع میں آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہ ان کی عادت ہو جاتی ہے، ان کے لیے آپ کے ذہن میں، دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا اور پھر یہ ایک ضد بن جاتی ہے۔ کھانے پینے میں آپ کو کیا کیا کھلایا جا رہا ہے؟ ایکسرسائز کے نام پر یوگا، جم، کیا کیا چیزیں آپ کے ہاں رائج کی جا رہی ہے۔ لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو حجاب، جو حیا، وہ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ اب ماں باپ کے سامنے جوان اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی عطا فرمایا، نبی پاک بھی عطا فرمائے۔ نہ ہم کلام اللہ سے وابستہ ہو رہے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناطہ جوڑ رہے ہیں۔ ہمارا عجیب حال ہو گیا۔ شکایتیں ہمارے منہ پر ہر وقت، یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ ہم لوگ توبہ استغفار کی طرف نہیں آتے، ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، حق کی طرف نہیں آتے۔ برائیوں سے بڑی جلدی ہم مانوس ہو جاتے ہیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ووٹ دیتے وقت کس کو ووٹ دینا ہے؟ حالانکہ ریگنگ، دھاندلی جس کو کہتے ہیں، وہ ایک مزاج ہے۔ طے ہو جاتا ہے جی کس نے کیا جیتنا ہے، کہاں جیتنا ہے، یہ ساری باتیں۔ قوم کا کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے، کتنا وقت۔
سیاستکار روزانہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے نفرتیں پھیلاتے ہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں۔ علماء اگر کوئی بات کر دیں تو اس پر فوراً کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے۔ سیاستکار کرتے رہیں، حکمران کرتے رہیں، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، وطن کے لیے، انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ مگر علماء کو، اولیاء کو، دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے۔ کھلونے دے دیے، ایک موبائل فون جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اس نے معاشرے میں کتنی خرابیاں ڈال دی ہیں، ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ اس کا صحیح استعمال نہیں، اس کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ جو چیز لازمی نہیں ہے ہم اسی کو ہی اختیار کریں گے تو خرچے بڑھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں میلاد شریف مناتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے۔ وہ خود فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، تمہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کر دوں۔ ان کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب ہمیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کروڑ پتی ہو جائیں یا ارب پتی یا کھرب پتی، بالآخر آپ نے مرنا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، اور ساتھ کیا لے کے جانا ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ نہ کار لے جائیں گے، نہ گھر لے جائیں گے، نہ پیسہ لے جائیں گے۔ ایک کفن جو آخری چیز دنیا سے آپ لے جائیں گے وہ کفن ہے، کپڑے کا کفن، مٹی میں آپ کو چھپا دیا جائے گا۔ پتہ ہے اس کے باوجود کیا ہے ہمارا حال؟ اس دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں، اگلے سانس کا بھروسہ نہیں، مگر اسی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، دوست احباب لڑ رہے ہیں، سب کی یہی ساری کی ساری سوچ، ساری کوششیں اسی دنیا کے لیے ہو گئی۔ قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے۔ ہمارے سامنے بہترین نمونے، مگر ہم ان کو نہیں اپناتے۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے غیروں کی سازشیں طرح طرح سے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا کے نام پر طوفان بدتمیزی، میرے پاس اتنے لوگ کلپ بھیجتے ہیں، ان کی پوسٹ بھیجتے ہیں، اعتراض، نبی کی وفات کا دن منا رہے ہو، صحابہ نے نہیں منایا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، باقی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو کچھ نہیں، صرف نبی کے میلاد پر ان کے اعتراضات۔ تم کون ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟
تم اگر اس طرح کے اعتراض کرو گے تو کیا تم سمجھتے ہو اہل سنت میلاد منانا چھوڑ دیں گے؟ کیا نبی سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے؟ غیروں کی سازشیں، وہ نبی کے بارے میں غلط باتیں کریں گے تو کیا نبی سے ہمارا تعلق کمزور کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، اور رب کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا ہے، کوئی اس کو نیچا کر سکتا نہیں۔ آج جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میلاد نہیں منا رہے یا میلاد منانے والوں کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جب اپنی باری آتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میلاد پر خرچہ کریں تو ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے جو اپنے گھر میں شادی کرتے وقت، خرچہ کرتے وقت یاد نہیں آتی۔ میچ ہو رہے ہیں، ان کی مہنگی مہنگی ٹکٹیں خرید رہے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، میلاد کے اتنے جھنڈے نہیں جتنے وہاں پر ہوتے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ کروڑوں اربوں روپے دنیا میں کس کام میں خرچ ہو رہے ہیں جن میں کوئی ثواب بھی نہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ ایک محبت والا میلاد منائے تو ان کو برا لگتا ہے۔ سیدھی سی بات، ان کو نبی سے محبت نہیں۔ جس سے ان کو محبت ہے اس پہ خرچ کرنے کو یہ برا نہیں سمجھتے۔ وہاں خوب خرچ کریں گے، وہاں ان کو کوئی غریب یاد نہیں آئے گا۔ انہیں شاید معلوم نہیں، میلاد منانے والے کھانا کھلاتے ہیں تو کس کو کھلاتے ہیں؟ اس وقت وہ خیرات کرتے ہیں، کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ شربت پلاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ مگر سوچ ہے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اب وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا یا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی ایسی باتوں سے یہ غیروں کو خوش کرتے ہیں اور ہم میلاد منا کر اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ نبی کی خوشی منانا یہ ایمان والے کا کام ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ واضح رہے۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، پہلے مسلسل تفسیر کی ایک آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، مژدہ لے کر آئے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، تو وہ کہنے لگے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس شہر والے، اس میں بسنے والے ستمگار ہیں، ظالم ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے آئے۔
یہ فرشتے جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ان کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنانے آئے۔ خوشخبری پر خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ قرآن میں کتنا ثبوت چاہیے؟ کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ نبی کی ولادت کی خوشخبری دینا، نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینا اللہ کی سنت۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے آئے، کس نے بھیجے؟ فرشتے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے۔ کس کی خوشخبری؟ حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ تو محفل میلاد، محفل لوگ جمع ہو کر ذکر میلاد کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی کہ جتنی بڑی نعمت ہو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو میلاد منانا کیا ہے؟ خوش ہونا اور شکر ادا کرنا، خوش ہونا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم بھی نہ ہوتے، حضرت اسحاق بھی نہ ہوتے، حضرت یعقوب بھی نہ ہوتے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشخبری دینا، نبی کی ولادت کی خوشی کی خبر سنانا، یہ رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی پیدائش، جنم، برتھ۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل والے اور میونسپیلٹی بلدیہ والے یا آج کل نادرا برتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پیدائش کا آپ کو کاغذ مل جاتا ہے، کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، ماں باپ کون ہے، اسی کا نام برتھ سرٹیفکیٹ ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہا جاتا ہے۔ شہادہ کا مطلب سرٹیفکیٹ اور میلاد کا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ، اس کو کہتے ہی آج تک شہادہ میلاد ہیں۔ دھیان دینا ذرا، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، میلاد کا دن لکھنا، جگہ لکھنا، وقت لکھنا، شہر لکھنا، ملک لکھنا، اس وقت کا ذکر کرنا کتابوں میں موجود ہے یا نہیں؟ اونچی ہے تو لکھنا جائز، چھپی ہوئی کتاب کو پڑھنا جائز، تو محفل میں بیان کرنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ لکھ رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو اگر آپ نے یہ چیز لکھی ہے تو لکھنا جائز ہوا، پڑھنا جائز ہوا، محفل میں بیان کرنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی محفل لگا کے میلاد کی کیا بیان کیا جاتا ہے؟ نبی پاک تشریف لائے، ان کی آمد کا مقصد، ان کی شان کا ذکر یہی ہوتا ہے نا، تو اس کو ناجائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ ناجائز ہے؟ دلیل تم مانگتے ہو، کہاں لکھا میلاد منانا؟ دلیل میں مانگتا ہوں، کہاں لکھا ہے کہ نہ مناؤ؟ کیونکہ دلیل منع کے لیے ہوتی ہے،
حرمت کے لیے دلیل ہوتی ہے، کسی چیز کو غلط ثابت کرنا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ سمجھاؤں، قرآن میں کہیں لکھا ہے چوری کرو؟ پوچھ رہا ہوں، منع کیا ہے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، آپ لوگ دفتروں میں جاتے ہو، کارخانوں میں جاتے ہو، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو، جس چیز سے منع کرنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی منع، نو اسموکنگ منع کرنا تھا تو لکھنا پڑا، نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب منع نہیں ہے۔ تو تم منع کرنا چاہ رہے ہو، دلیل تم دو نا۔ فی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں بنیاد میں اباحت ہے، مباح ہونا، مباح ہونے کا مطلب حلال ہونا، درست ہونا۔ منع کے لیے دلیل چاہیے، لاؤ دلیل دکھاؤ، اور وہ تم دکھا سکتے نہیں، کیونکہ کوئی منع کی دلیل نہیں، بلکہ منانے کی دلیلیں ایک نہیں سینکڑوں موجود ہیں، لیکن تم نے ماننا نہیں، تم نے منانا نہیں، اور ہم نے چھوڑنا نہیں۔ ہم انشاءاللہ مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے نہیں۔ ہمارا کہنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ یہ جل جل کے خاک ہو جائیں گے، مگر نبی کا چرچا ختم نہیں، اور جو چرچا کرے گا اس کا بھی چرچا ہوگا۔ تو نبی کی ولادت کی خوشخبری، یہ تو رب کی سنت ہے، خوشی کی خبر۔ ملائکہ آئے ہیں، اور قرآن میں واضح ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے کس کے حکم سے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ نے سنا، نیک فرزند، ستھرا بیٹا، نیک اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی، جس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، شکریہ ادا کرنا ضروری۔ آپ لوگ عقیقہ کرتے ہو بچے کی پیدائش پر، یہ کیا ہے؟ شکرانہ۔ کیا ہے؟ شکرانہ۔ اللہ نے نعمت دی ہے، شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کیا، کتابوں میں موجود ہے۔ دادا نے پوتے کا عقیقہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خود اپنا عقیقہ کیا۔ میں اس پر اگر گفتگو کروں، اگلے سمجھدار ہوں، ان کو پتہ ہو تو مجھے جواب دے، جب دادا نے کر لیا تھا تو نبی پاک نے خود کیوں کیا؟ پھر خوشی منائی اپنی پیدائش کی یا نہیں؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن کا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اس دن کا نام پیر ہے کیونکہ کائنات کا پیر اس دن میں آیا ہے۔ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک روایت کے مطابق ایک شخص
جمعے کے دن کا روزہ رکھتا تھا، فرمایا صرف جمعے کا نہیں رکھا کرو، یا تو جمعرات جمعہ رکھو یا جمعہ ہفتہ رکھو، نہ پیر کا روزہ رکھو۔ جی پیر کا کیوں؟ فرمایا فیہ ولدت، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، یہ بھی ذکر ہے، اور اسی دن مجھ پر نبوت کو ظاہر کیا گیا، اعلان کیا گیا، اسی دن مجھ پر وحی بھیجی گئی۔ خود فرما رہے ہیں فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، تو اگر اس دن کی اہمیت نہیں ہے تو کیوں فرما رہے ہیں؟ مگر جنہوں نے نہیں ماننا، ان کے لیے لاکھ دلیلیں ہوں، انہوں نے نہیں ماننا۔ ضد، ہٹ درمی، انا، وہ ان کے آڑے آتی ہے اکڑ، نہیں ماننا، نہیں ماننا، مزاج ہے ان کا، اپنی بات کو دہراتے رہیں گے، مانیں گے نہیں۔ ان کے بڑے تھانوی صاحب، اشرف علی تھانوی جس کو کہتے ہیں، ان کے بڑے، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ اسلامی کتاب گھر صدر سے کراچی سے چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، جمعہ کے دن کے بارے میں، جمعہ کے فضائل و احکام، فضائل و مسائل، جمعہ کے دن۔ اس میں خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں جمعہ کی شب، کون سی شب؟ اور آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، اسلام میں رات پہلے ہے دن، یہ جو رات گزر گئی ہے جمعہ کی شب تھی۔ انگلش والے آج کی رات کو فرائیڈے نائٹ کہیں گے، ہمارے ہاں جو رات جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس کو ہم فرائیڈے نائٹ کہیں گے۔ جمعہ کی شب، تھانوی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں اس کو نقل کیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جمعہ کی شب ایک نہیں، ہزاروں، کتنی کہیے گا؟ لیالی قدر، لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، اس کو 1000 مہینے سے بہتر قرآن میں کہا گیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں جمعہ کی شب ایک نہیں، ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے۔ جمعہ کی رات ایک نہیں، ہزاروں شبان قدر سے، لیالی قدر سے افضل۔ کیوں؟ کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لائے۔ امام احمد کے حوالے سے انہوں نے اس کو نقل کیا، حوالہ غلط ہو جو چاہے مجھ کو سزا دے دو، اور حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتے، حوالہ درست، میں تم کو کوئی سزا نہیں دیتا، آؤ مل کے میلاد مناؤ۔ اب ایک ایمان والا یہ پڑھ کے کہتا ہے جب والدہ کے شکم میں آئے تو وہ رات ایک نہیں، ہزاروں لیالی قدر سے افضل، تو جس رات نبی پاک دنیا میں مجسم ہو کے تشریف لائے وہ کتنی افضل ہے۔ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، کوئی شبہ نہیں۔ میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لینا، سارے حوالے لکھے۔ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے لینیجیا، جوہانسبرگ کے ساتھ۔ وہاں میں جمعہ پڑھانے گیا ایک مسجد میں، ایک فلائر مجھے دیا گیا، میرے پاس وہ موجود ہے، وہ چھپا ہوا مجھے ایک پوسٹر دیا گیا، اس پہ انگلش میں تھا اسلامز
تھرڈ عید، اسلام کی تیسری عید۔ وہ لکھنے والا ہنی ڈیو وہاں کا کوئی شخص تھا، اس نے وہ پوسٹر لکھا اور یہ بتایا کہ عید میلاد النبی اسلام کی تیسری عید ہے، جبکہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید میلاد النبی یہ تیسری عید بنا دی گئی ہے، یہ اس نے اس پوسٹر میں لکھا۔ جمعہ پڑھایا تو مجھے لوگوں نے وہ پوسٹر دیا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، واپس جاؤں گا، پاکستان میں میرے پاس کتابیں وہیں ہیں ساری، میں وہاں سے جواب لکھ کر بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو 2 دن میں جواب چاہیے، آپ 2 دن لے لیں، 3 دن لے لیں، ہمیں 2-3 دن میں جواب چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس یہاں ساری کتابیں نہیں ہیں، حوالے دینے ہوں گے، جو ذہن میں ہے وہ تو یاد ہیں، جو نہیں ہیں ان کو سامنے رکھنا ہوگا، صفحہ نمبر لکھنا ہوگا، کون سی کتاب کہاں سے چھپی ہے۔ میں ایک ایک چیز لکھتا ہوں تاکہ کل کو کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ میری کتابوں پہ دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اس پہ صفحہ نمبر لکھا ہے، کہاں سے چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے، سب کچھ میں لکھتا ہوں ساتھ۔ جب انہوں نے یہ کہا میں سوچ میں پڑ گیا، ان کو 2-3 دن میں چاہیے اور مجھے روز یہاں پروگرام کرنا ہے، ایک پروگرام کر کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سفر ادھر ہوتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، نیند کا پورا ٹائم تو دیتے نہیں ہیں یہ تو، اور مجھے کہہ رہے ہیں لکھو۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک کاپی اور قلم دے دو، میں شروع کرتا ہوں۔ اس وقت وہاں پر سڑکیں بہت صاف ستھری، گاڑی بہت آرام دہ، میں نے گاڑی میں ہی بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا۔ گاڑی چل رہی ہوتی تھی، میں لکھ رہا ہوتا تھا۔ جو 2-4 کتابیں میرے پاس تھیں ان کو میں نے استعمال کیا۔ الحمدللہ 3 دن میں میں نے جواب لکھ دیا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے، صرف آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ اردو میں نے جواب لکھا تھا، سفر کر کے وہاں کا شہر ڈربن پہنچا، وہاں محمد بانا صاحب والد صاحب کے مرید ہیں، مولانا اوکاڑوی اکیڈمی جو وہاں بنائی تھی اس کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کو میں نے دینا تھا کہ یہ لو، انگریزی میں چھاپنا ہے تو ترجمہ کر لو، ورنہ اردو میں چھاپنا ہے تو یہ فوراً میں نے جواب لکھ دیا۔ رات کے ٹائم میں وہاں پہنچا، صبح میں نے ان کو یہ دینا تھا۔ عبدالخالق اسماعیل منصور صاحب یہاں کراچی آ چکے، آپ کی اس مسجد میں کئی مرتبہ آ چکے، اب وفات پا گئے، اللہ مغفرت کرے۔ ان کے گھر میں پہنچا، وہاں وہ لکھ لیا تھا میں نے، خوشی ہو رہی تھی کہ جواب لکھ دیا۔ مجھے اسی صبح میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ مجھے اس بات کی خوشی کہ میری محنت قبول ہو گئی۔ انہوں نے لکھا تھا اسلام کی تیسری عید، میں نے جواب دیا اسلام کی پہلی عید۔ اللہ مزید اضافے کر کے تصحیح کر کے وہ اردو انگلش دونوں زبانوں میں اب کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے ان کا جواب نہیں ہے، وہی اعتراض ان کے دہراتے رہتے ہیں۔ وہیں پر ایک جگہ پیٹ رٹیف، وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں الماری میں فضائل تبلیغی نصاب کتابیں لے کے آؤ۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ہر عید پر نماز ہے،
عید الفطر پر نماز، عید الاضحیٰ میں اگر یہ عید ہے تو اس پر نماز کیوں نہیں ہے؟ سوچیں دیکھیں نا ان کی۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں آپ کی کتاب سے جواب دے دوں؟ کہنے لگے جی دیں۔ وہ تبلیغی نصاب ان کی وہاں پر، کیونکہ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں وہ۔ میں نے کہا میں اسی میں سے جواب دیتا ہوں آپ کو۔ یہ مہربانی ہے نبی نے اس دن کسی نماز کو نہیں رکھا۔ فرض نمازیں تو آپ کی ہیں باقی، لیکن کوئی عید کے حوالے سے اگر وہ حکم دے دیتے اور کوئی نہ کرتا، اگر وہ حکم دے دیتے اور کوئی نہ کرتا، پھر کیا کرتے آپ؟ گناہگار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو نبی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس دن ہم پر نماز نہیں رکھی ہے۔ سوچیں، لیکن ان کے ذہن میں کیسے کیسے اعتراض یہ کیسے گڑتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے نہیں کہ میلاد منایا جائے۔ اس کتاب میں جو حوالہ میں نے اس وقت نکال کے پیش کیا، وہ میں آپ کو بھی اسی وقت، کیونکہ کتابیں ان کی رکھتا ہوں حوالہ دینے کے لیے پاس، یہ ان کی کتاب ہے تبلیغی نصاب، بہت زیادہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ہے فضائل اعمال، فضائل نماز، فضائل ذکر۔ اب جو میرے پاس اس وقت کتاب ہے، اس کا صفحہ 455 اور وہ ہے فضائل رمضان۔ آپ لوگ جا کے دیکھ لینا، یہ میں نے اس پر نشان بھی لگائے ہوئے ہیں، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے کہ ایک صحابی سو رہے تھے۔ حضور مسجد میں آئے تو ایک صحابی مسجد میں سو رہے۔ آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، یعنی نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف آپ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، تو آپ نے خود کیوں نہیں جگا دیا؟ سامنے مثلاً ایک شخص سامنے دونوں کھڑے، حضور حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ جگاؤ، خود نہیں جگا رہے، تو حضرت علی نے پوچھ لیا حضور آپ تو زیادہ نیکی کا اظہار فرماتے ہیں، تو آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ تو حضور نے فرمایا مبادا انکار کر بیٹھتا، کیا مطلب نیند میں میں کہتا، وہ بے دہانی میں کہہ دیتا کہ میں نہیں اٹھتا، انکار کر بیٹھتا، اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ یعنی میں اس کو کہتا اٹھو، اور یہ بے دھیانی میں، نیند میں، کسی غفلت میں کہہ دیتا کہ نہیں اٹھتا، تو کافر ہو جاتا۔ اس لیے میں نے نہیں جگایا، تمہیں کہا تم جگاؤ کہ اگر تمہارے کہنے پہ انکار بھی کرے گا تو کافر۔ سمجھ آئی ہے بات؟ میں نے یہ حوالہ پڑھ کے سنایا، میں نے کہا لو تمہاری کتاب سے جواب دے رہا ہوں۔ ان کو یہی دکھ ہے نا کہ میں ان کی کتابیں پڑھ لیتا ہوں اور اسی میں سے ان کو جواب دیتا ہوں۔
وہ تمہارے گھر کے بندے نے لکھا ہے. اب بولو اگر حضور حکم دے دیتے اور کوئی نہیں کرتا تو بولو کیا ہوتا پھر؟ اعتراض کرنے والوں، تمہیں اعتراض پسند ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے. ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم نبی کی خوشی مناتے ہیں. اور ہمارا کہنا کیا ہے کہ ہم مناتے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک انشاءاللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ اسلام کی تیسری عید نہیں، یہ اسلام کی پہلی عید. سمجھ آئی آپ کو؟ آیت آئی ہے، آج پڑھ رہا ہوں آیت 1400 کتنے سال پہلے اتری ہے. میلاد کے مہینے میں تفسیر میں وہ آیت آ گئی. قرآن کا اعجاز دیکھیں. اللہ فرماتا ہے اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. کس بات کی خوشخبری؟ حضرت اسحاق کی پیدائش کی، حضرت یعقوب کی پیدائش کی. تو پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے نبی کی پیدائش کی خبر بھیجنا، خوشی منانا یہ رب کی سنت ہے، قرآن ہے. فرشتوں نے آ کر کہا یہ جو لوگ ہیں لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کر رہے ہیں، ہم ضرور ان کو ہلاک کر دیں گے، اس کے بسنے والے ظالم. دوسری بات پتہ چلی کہ جس بستی میں ظلم ہونے لگ جائے پھر وہاں تباہی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کب نہیں، زور سے آواز، بار بار کہلوایا، زور سے کہلوایا، آپ کی توجہ ہو. کیوں؟ ظلم. جہاں ظلم ہوگا وہاں خرابی آئے گی. یہ سیلاب آنا، سونامی آنا، زلزلے آنا، بیماریاں آنا، وائرس آنا کب ہوتا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے. ظلم کرنے والا کوئی ہو اس کے لیے کوئی خیر. آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوا ہے حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں، زمین ہلنے لگی، زلزلہ آیا. آپ کے پاس درہ، لوگ درہ بولتے ہیں، درہ چمڑے کا بنا ہوا، مارا زمین پر. کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی. کب ہلتی ہے زمین؟ جب اونچی ظلم ہوتا. ظلم وہ باپ کرے، وہ شوہر کرے، وہ بیوی کرے، وہ اولاد کرے، وہ دوست کرے، وہ حکومت کرے، وہ سیاستکار کرے، وہ تاجر کرے، وہ مزدور کرے، جو بھی کرے ظلم. ظلم کے لیے کوئی خیر نہیں. کتنا ظلم ہوتا ہے، بھرے ہوئے ہیں ظلم. بدفعلی کرنا، قانون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، مرد کو مرد کے ساتھ، عورت کو عورت کے ساتھ، جو چاہیں کریں، آزادی ہو. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ تم فطرت سے، نیچر سے ٹکرا رہے ہو. تمہیں کس نے اختیار دیا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اللہ کی مخلوق کے لیے وہ قانون بناؤ جس کا تمہیں اختیار نہیں ہے.
شریعت و سنت سے ٹکراؤ تم. ارے یہ ملک لیا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں لیا تھا. آدھا حصہ پہلے دے بیٹھے ہو، باقی جتنا بچا ہے اس میں جو کچھ کر رہے ہو لوٹ مار مچا رکھی ہے. 1500-1600 افراد ہیں یہ سیاستکار، جتنی پارٹیاں ہیں ہیر پھر کے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر، جہاں ملتا ہے بس سیٹیں بدلتے رہتے ہیں. کتنے عرصے سے یہ ملک سے کھیل رہے ہیں. ہمیں ایسی سوچ والوں سے، نفرتوں والوں سے، دین کے دشمنوں سے نجات چاہیے. ہم نہیں چاہتے ان لوگوں کو. یہ لٹیرے ہیں سب کے سب، ان میں سے کوئی دین اور وطن کا دوست نہیں، اللہ سے ڈرنے والا نہیں. نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کروڑوں روپے ادھر سیلاب آیا ہوا ہے، کروڑوں کے جلسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے. کیا ہے یہ؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نجات دہندہ. پہلے اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کرو، ثابت کرو کہ تم واقعی سچے مسلمان ہو. تو ظلم کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بستی، کیوں فرشتوں نے کیا کہا اس بستی کو ہم کیوں ہلاک کریں گے؟ کہ اس کے لوگ ظالم ہیں. کیا ہیں؟ اونچی صدوم اس بستی کا نام لیا جاتا ہے. اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ جس بستی میں گناہ ہوتا ہو، سن لیجئے، دھیان سے سن لیجئے، اس بستی کی آبادی کی بدکاری کی وجہ سے دوسری مخلوق جو رہتی ہو وہاں، اگر انسان ہیں اور وہ برا کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو بھی وہاں رہتے ہیں وہ سب کے سب عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. وہ جانور ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ کیڑے مکوڑے ہوں، وہ دوسری چیزیں ہوں، وہ بھی ان لوگوں کی بدکاری کی وجہ سے عذاب کی لپیٹ میں آتے ہیں. اے انسان، تیرے ایک غلط کام کی وجہ سے کتنوں پر اثر ہوتا ہے، تجھے ہوش کرنی چاہیے. ہوش کرنی نہیں. روز خبریں، بچیاں بچے اغوا کیے جا رہے ہیں، عورتیں گھروں میں گھستی ہیں، کسی بھی بچے کو لیا اور باہر پکڑا دیا، غائب ہو گئے. راہ چلتے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائمز. کوئی ہے روکنے والا؟ کیمرے لگے ہوئے، تصویریں آ رہی ہیں، پھر بھی نہیں. کہا جاتا ہے کہ جی پولیس بدنام کر رہے ہیں، یا اصلی بات ہے کہ جی پولیس ملی ہوئی ہے. ان کو چونکہ سہولتیں نہیں دیتے، ان کو اتنے پیسے نہیں دیتے ان کا گزارا آسانی سے ہو، وہ بھی رشوت لینے اور یہ گناہ پر وہ بھی لگے ہوئے. نتیجہ بتاؤ، ہم سب کے سب اس ماحول میں خوف زدہ ہیں یا نہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری برائیاں. ہم برے کام پر اب بولتے نہیں ہیں، شور نہیں مچاتے. برا کہہ لیتے ہیں اپنی محفلوں میں، شور نہیں مچاتے. ایوب خان کے زمانے میں تھوڑی سی چینی مہنگی ہو گئی تھی، ساری قوم سڑکوں پہ آ گئی تھی. اب جو کچھ ہو جائے لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے، شور نہیں مچاتے. ان کو پتہ ہے یہ حالات میں سہیں گے، وہ اپنے وہی شاہی خرچ، ان کے وہی سلسلے، وہی ان کی ساری باتیں وہ آپ پہ ڈالتے رہتے ہیں، آپ سہتے رہتے ہیں. آگے جو بھی وہ قانون بنا دیں، اسلام کے خلاف بنا دیں یا کچھ، جب آپ نہیں نکلو گے، احتجاج نہیں کرو گے، تو پھر آپ بھی عذاب کی لپیٹ میں آؤ گے یا نہیں؟ اونچی سوچیں. آپ تو آرام چاہتے ہیں، آپ تو راحت چاہتے ہیں، آپ تو مزے چاہتے ہیں، مگر ہم دین کی پابندیاں برداشت نہیں کرتے، ظالموں کی برداشت کر لیتے ہیں.
دین کی پابندیاں جن میں ہمارے لیے راحت ہے، آسانی ہے، وہ ہم نہیں برداشت کرتے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ کیا حال ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرين۔ کہا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو فرشتے کہنے لگے ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے وہ اس بستی میں ہیں، جو کوئی اس بستی میں ہے ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو، یعنی جو اللہ والے ہیں، جو ایمان والے ہیں اس بستی میں، فرشتوں نے کہا ہم انہیں نجات دیں گے، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں، وہ یہیں رہ جانے والی، کیونکہ وہ ظالموں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، اس کو نہیں، باقی جتنے ایمان والے ہیں ان کو ہم بچا لیں گے۔ پیغمبر جب تک بستی میں ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے کافروں پر عذاب نہیں آتا۔ اسی لیے تو تعجب سے پوچھا بستی میں تو نبی بھی ہے، تو وہاں عذاب کیوں کر آئے گا، کیسے آئے گا؟ جواب دیا گیا کہ پہلے ان کو نکال لیں گے پھر عذاب آئے گا۔ جب تک نبی بیچ میں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، نبی کو پہلے نکال لیں۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات سنائی ہوگی، ایک اللہ والے تھے، ان کا کسی بد عقیدہ سے، بد عقیدہ کا مطلب جس کے عقیدے خراب تھے، برے تھے، اس سے کہیں مباحثہ ہو گیا، بحث ہو گئی، وہ مان نہیں رہا تھا، بزرگوں نے کہا چلو اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، تم بھی اپنا ہاتھ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں، جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا، جس کا نہیں جلے گا وہ سچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا بس شرط یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اکٹھے ڈالیں گے، دونوں ہاتھ اکٹھے ڈالیں گے۔ بزرگوں نے اس کی چال کو اس وقت نوٹ نہیں کیا، اس کے ہاتھ کے ساتھ ڈال دیا، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا، دونوں کا ہاتھ۔ بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے یہ جھوٹا ہے، پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں جل رہا۔ جواب ملا تیرے ہاتھ کے ساتھ جو لگا ہوا ہے تیری وجہ سے بچا ہوا ہے، اسے کہو الگ ڈالے، وہ الگ ڈالنے پہ تیار نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ اللہ والے جو آرام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، یہ ان کی برکت ہے کہ ہم پر وہ چیز نہیں ہو رہی۔ قرآن نے کہا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان لوگوں کا جو حال ہے اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے محبوب آپ ان میں تشریف فرما، نیکوں کے صدقے ہم بچے ہوئے۔ آپ کو یہ بات سنائی تھی ملتان میں، وہ بزرگ آئے، اللہ والے تھے، جس وقت پہنچے دیکھا جناب ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، جھوٹ بول کے سامان بیچا جا رہا ہے، شام ہوئی دکانیں بند ہو گئیں، کوٹھے سج گئے، ناچ گانا شراب شباب ہونے لگا۔ یا اللہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، ان پر عذاب کیوں نہیں کرتا تو؟ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں۔ بد دعا کرنے لگے، ان کو کہا گیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ،
تھوڑی دیر آدھی رات ہوئی، نشہ کرنے والے، برائیاں کرنے والے بے ہوش ہو کے مدہوش ہو کے سونے لگے، پھر وہ جاگے جن کو محبوب کی یاد سونے نہیں دیتی۔ رات پوے تے بے دردانو، پنجابی صوفی کا کلام، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ پھر وہ اٹھے، اللہ والے مصلے سج گئے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ وہ کیا منظر تھا، یہ کیا منظر ہے؟ جواب ملا، ان کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والے نہ ہوں تو ہمارا کوئی ٹھکانہ۔ لوگ بڑے سیانے ہوتے تھے پہلے، کہتے تھے جی گھر کہاں بناؤ، قبر کہاں بناؤ؟ گھر بناؤ مسجد کے پاس، قبر بناؤ کسی سید کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس۔ اب کہتے ہیں نہیں مسجد سے دور بناؤ، آواز نہ آئے۔ مسجد کے پڑوس والے بھی مسجد کا ادب نہ کریں تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا ہو گیا؟ یہاں نبی کی ڈائریکٹ اولاد کا ادب نہیں ہو رہا تو آج کے سید کو کون پوچھے گا؟ یہ بے ادبیاں، یہ ہماری سیاکاریاں، ہمارے کالے کرتوت، غلط کام، یہ ساری بیماریاں لاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے پہلے نکال لیں گے، جب تک وہ ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ یہاں انہوں نے کہا، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، ایک بات بتا دوں، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے، خوب اعلم۔ ایک کتاب چھپی سعودی عرب سے، وہاں کے ایک مفتی کے بارے میں نے وہ کتاب خرید لی، رستے میں پڑھتا آیا، اس میں اس شخص کے لیے لکھا ہوا تھا اعلم فی الارض، یہ زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا، اپنے ایک مفتی کے بارے میں نے نشان لگایا، میں نے کہا نبی کے لیے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور اپنے مفتی کے لیے کہتے ہیں زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا۔ اس سے اندازہ کر لو کہ ان کے نزدیک اپنے مفتی کی کتنی شان ہے اور نبی کی کیا شان ہے، اور ہمارا کہنا کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پوری کائنات میں، اللہ کی تمام مخلوق میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نبی سے زیادہ اپنے وقت میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ فرشتوں کا علم نبی سے زیادہ اونچی گئی ہے۔
جو علم نبی پر اعتراض کرتے ہیں اور خود کو علامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. علامہ کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا. خود کو تو ثابت کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، اور نبی کے علم کا کرے انکار تو بولو وہ علامہ ہے، وہ دلائی لاما ہو سکتا ہے. وہ علامہ فہامہ نہیں ہے، اس جیسا جاہل کوئی نہیں جو نبی کے علم کو، نبی کی شان کو نہ مانے. ابو الحکم کہلاتا تھا جس کو ابو جہل نبی نے فرمایا، وہ ابو الحکم دانائی والا فرمائے، دانائی والا نہیں ہے، یہ تو جہالت والا ہے. جو نبی کی شان کو نہیں سمجھے وہ علم والا. جو نبی کی شان کو مانے، دل و جان سے مانے اور انہی کا فیضان سمجھے علم کو، وہی شخص جاننے والا ہے. سمجھ آئی بات؟ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، غم نہ کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر آپ کی بیوی کو نہیں، وہ انہی کے ساتھ عذاب والوں میں رہے گی. بتانا مقصود کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کو اللہ کی عطا سے خبر ہے کس کا انجام کیا ہوگا. فرشتوں کو لوگوں کے انجام کی اونچی زور سے. اب مجھے ایک بات سوچ کے بتانا، فرشتوں کی شان زیادہ ہے یا نبیوں کی؟ تو فرشتوں کا علم مان لیں، نبی کا نہ مانیں؟ یہ مان لیں کہ فرشتوں کو علم ہے اور نبی کے لیے نہ مانیں کہ نبی کو علم نہیں. نبی کا علم فرشتوں سے. اب کوئی کتاب میں لکھے ملک الموت اور شیطان کا علم نبی سے زیادہ، تو جو ایسا لکھ رہا ہے کیا وہ مسلمان رہا؟ سوچو. ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کروڑہا شکر، گنتی میں نہ آنے والا شکر کہ اس نے نبی کا غلام بنایا ہے. ہمیں ادب کی توفیق، پورا ادب تو کر نہیں سکتے، جتنی ملی. جو نبی کی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان سے تو اللہ نے ہمیں بچا لیا نا، تو شکر کریں. فرشتے کا علم نبی سے زیادہ نہیں. فرشتوں نے کہا آپ کی بیوی کے سوا آپ کو گھر والوں کو نکال لیں گے، آپ نہیں ڈریے، پریشان نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ کون مومن مرے گا کون کافر فرشتوں کو پتہ ہے. کس طرح ہلاک ہوگا فرشتوں کو پتہ ہے. کہاں ہلاک ہوگا فرشتوں کو پتہ ہے. بدر کا میدان ہے، ایک دن پہلے حضور نشان لگا رہے ہیں، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش یہاں ہوگی. قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کل کون کیا کرے گا، کہاں مرے گا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں نا، 5 چیزیں ہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا. یہ 5 باتیں، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں.
قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کل کوئی کون کیا کرے گا، یہ سنا آپ نے، ماذا تکسبو غدا، کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ 5 باتیں ان کو علوم خمسہ قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے بارش کب ہوگی، کہاں مرے گی، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، فرشتوں کو پتہ ہے کون مرے گا، اسرائیل کو پورے سال کی لسٹ مل جاتی ہے، تو اب کیا جواب دو گے؟ نبی کے علم کا انکار کرنے والوں، تمہیں نبی سے چڑ ہے نا کہ نبی کو کچھ نہیں پتا، ان ساری باتوں کا کیا جواب دو گے؟ تو جواب ایک ہی ہے، اللہ کے بتائے بغیر کوئی جانتا نہیں، وہ رب جو فرشتوں کو بتاتا ہے اپنے نبی کو زیادہ بتاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی خبر غلط ہو سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ مشینوں کو مان رہے ہو، نبی کو نہیں مان رہے، ایمان کہاں گیا؟ جی آج ایسی مشین ہے جی اتنی دور دیکھ لیتی ہے، اتنے پردوں میں دیکھ لیتی ہے۔ ایک بچے کو آپ پڑھا رہے ہو کہ سائنس نے ایسی مشین ایجاد کر لی، اتنے میل تک ہر چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ سکتی ہے، چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر اسی بچے کو کہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، تو وہ کیا سوچے گا کہ مشین میں کمال ہے، نبی میں کمال نہیں؟ تو یہ لوگ جب اس طرح پڑھاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہمارا کہنا کیا ہے؟ مشین آج بنی ہے، میرا نبی ماں کے پیٹ میں تھا، ساری کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کی آنکھ کو بھی رب نے بنایا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں انی رأیت الحوض، میں حوض کوثر کو یہاں مدینے میں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ نماز پڑھا رہے ہیں، جنت سامنے آ جاتی ہے، اور جس نبی سے رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا تھا؟ تم آج مشینوں کے لیے، کافروں کے لیے سب کچھ مان لیتے ہو، نبی کے لیے نہیں مانتے، پتہ چلا تم ایمان والے نہیں۔ ایمان والا کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سر فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کائنات کی کوئی چیز میرے نبی سے رب نے چھپائی نہیں، چھپائی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ یہ تو وہ جو پیارے بن جائیں تو جس پیارے کی خاطر کل کائنات بنائی، اس کی کیا شان ہوگی؟ مگر یہ مانتے نہیں۔ جب مانتے نہیں تو پتہ چلا ایمان والے نہیں، ان کی ایمانی حالت درست نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں 2 آیتیں پڑھ لوں پھر ایک بات کرتا ہوں۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسانی سے، آسان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کے بدلے میں اتنے برے ہو گئے
ظالم ہو گئے ہیں، اتنا برا کام کرنے لگ گئے ہیں، تو ہم اس شہر والوں پر آسمان سے، میں آسانی کہہ گیا، معافی چاہتا ہوں، آسمان سے عذاب اتارنے والے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ پہلی بات، یہ فرشتے جو آئے تھے کس شکل میں آئے تھے؟ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ ہم اتنی جلدی لباس نہیں بدل سکتے جتنی جلدی فرشتے اپنا حلیہ بدل سکتے ہیں، ان کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ وہ کسی شکل میں ظاہر ہونا چاہیں، کسی شکل میں ظاہر ہونا چاہیں ہو جاتے ہیں۔ مہمان کون ہوتا ہے، اس کی عزت توقیر کیا ہوتی ہے، جو میزبان ہے اس کا ذمہ کیا ہے، نجات دینے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نجات دیں گے، اِنَّا مُنَجُّوکَ، فرشتے کہہ رہے ہم نجات دیں گے۔ فرشتوں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ طاقت کس نے دی ہے؟ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اِنَّا مُنَجُّوکَ۔ یہ بہت سارے مسئلے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے، اس میں ہمارے عقیدے کی وضاحت، کہ ہم جو کہتے ہیں نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پڑھو نا، اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، تو فرشتوں کے لیے مان رہے ہو، نبی کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ جس رب نے فرشتے کو اختیار دیا ہے اسی رب نے نبی کو اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نسبت مجازی کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تمام مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ خالص ایک دن پہلے آئے گا میلاد شریف کے، اس میں میلاد شریف کا ہی بیان ہوگا، پھر اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہاں سے انشاءاللہ یہ تفسیر کا مزید بیان آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر ایک ایک بات ہمارے لیے سنو، نبی کی صحبت سے فیض کس کو پہنچے گا؟ ایمان والے کو۔ بیوی تھی مگر کافرہ تھی، اس لیے اس کو فیض نہیں پہنچا۔ ایمان شرط ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافروں سے تعلق تھا، ان سے محبت تھی، وہ ان کے ساتھ ہلاک ہوئی۔ عذاب اتارنا رب کا کام ہے، مگر فرشتوں کی طرف نسبت کیا گیا کہ ہم آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اتارنے والے ہیں۔ اتارنا کس کا کام ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا نا یہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج ہی کی تفسیر میں ایک تو یہ جو قانون بنا رہے ہیں بدفعلی کا، اس کا جواب مل گیا، میلاد شریف منانے کا بھی جواب مل گیا، کہ نبیوں کی خوشخبری اللہ کی سنت، تو جو خوشی کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، رحمان کو راضی کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ بڑا زور لگا رہے ہیں، بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں، کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ 12 تاریخ وفات کی ہے، پیدائش کی نہیں ہے۔ تم وفات والے دن سوگ مناتے ہو، وفات والے دن تو تم سوگ منانا چاہیے، تم لوگ جھنڈے لہرا رہے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، نبی کی وفات کا دن ہے۔ تو میں نے 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہا ہے، وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ سوگ منانا ہے تم مناؤ،
ہمارا نبی ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی اونچی کہیے گا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹی بات کرنا بندے کو کافر بنا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ واللہ. کیا مطلب؟ شک کی گنجائش. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور ہماری آنکھوں سے چھپ گئے ہیں اللہ کی قسم آپ. اور نبی زندہ ہوں تو یہ جہان رہ سکتا نہیں. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ جمعہ. 12ویں شب 11 کا دن گزار کے جو شب آئے گی 12ویں شب وہ شب میلاد. کون سی؟ میں نے آپ کو بتایا وہ شب قدر سے بھی انشاءاللہ اس رات یہاں جلسہ ہوگا. اور اگلے دن جلوس بھی، وہ بھی صحابہ کی سنت. نبی پاک کے صحابہ نے جلوس نکالا، نبی پاک کی آمد پر ثبوت موجود ہے. تو ہم خوشی میں جلوس بھی نکالیں گے اور جلسہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک جمعہ بھی اور آئے گا 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، اس میں مزید بیان ہوگا. ہمارے یہاں جلسہ بھی ہوتا ہے، جلوس بھی نکلتا ہے، اور ہم 12 ربیع الاول کو افطاری بھی کرواتے ہیں. دعوت اسلامی کا جلوس یہاں آتا ہے، تقریباً 200 دیگیں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اب وہ کچھ پہلے لوگ تھے مل کے کر لیتے تھے، کچھ لوگ اس علاقے سے چلے گئے، کچھ اس شہر سے چلے گئے، تو وہ پہلے مل کے کر لیتے تھے، کوئی چندہ نہیں کرنا پڑتا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی خرچہ بہت ہوتا ہے، صرف کھانے کے لیے تو کچھ لوگ دے دیتے ہیں کھانا، پھر اس کے لیے برتن منگوانے، لوگوں کو کھلانے کے لیے انتظام کرنا، تو خرچہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آج آپ لوگ 12 ربیع الاول کو افطاری کے لیے جو یہاں ہوگی، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اس کے لیے جھولی پھیری جائے گی. ابھی دینا چاہیں نہیں ہے، ابھی بعد میں بھیجنا چاہیں. 25,000 روپے محترم فاضل صاحب مرحوم کی اہلیہ نے بھیجے، وہ جمع ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو دوست دے رہے ہیں، آپ سب اگلے جمعے میں جمع کروں گا مسجد کے لیے. آج جو دیں گے آپ وہ افطاری کے لیے ہیں. اگلے جمعے مسجد کے لیے 10 روپے کا نوٹ ہوگا تو 12، 20 کا نوٹ تو 12، 50 کے نوٹ، 100 کے نوٹ 12ویں والے نبی کی طرف سے انشاءاللہ اگلے جمعے مسجد میں ڈالیں گے. تو آپ لوگ اس کے لیے تیار رہیے گا. آپ کو پتہ ہے میں ہر سال اس موقع پر عید کارڈ چھاپتا ہوں. 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے مجھے یہ کارڈ چھاپتے ہوئے. میں دوسری عیدوں پہ کارڈ نہ بیچتا ہوں نہ چھاپتا ہوں، لیکن میلاد شریف کا کارڈ ہر سال بڑی محنت سے محبت سے چھپواتا ہوں. تو اس سال کا کارڈ بھی چھپ کر آ گیا ہے. یہ آپ کو ایک ملے گا، ایک گھر کے لیے ایک لینا. ایک گھر کے 6 آدمی ہیں تو وہ اگر 6 آدمی اگر 6 کارڈ لے لیں گے تو باقی گھروں میں کم جائیں گے. تو ایک گھر کے لیے ایک کارڈ آپ کو یہ ملے گا. محبت سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ عبدالغفار داؤد صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے ابھی آئے ہیں. انہوں نے یہ افطاری کے لیے انہوں نے میرے خیال کتنے سارے نوٹ ہیں میں نے گنے نہیں، یہ انہوں نے دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اس میں نہیں رکھنا، یہ الگ رکھنا.
تو آپ سب حضرات خیال رکھیے گا، اگلے جمعے انشاءاللہ احمد شیخانی، وہ ان کی والدہ ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی صحت کی